جی مولانا، آج کا تعزیتی اجلاس رہا، کیا لب لباب اور خلاصہ کیا رہا آج کے پروگرام سے متعلق؟ مرحوم مغفور جناب سید ضمیر پاشا صاحب نور اللہ مرقدہ ہماری قوم کا ایک عظیم سرمایہ تھا جو ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ایک آفیسر رہ کر بھی قوم و ملت کی خدمت کی اور ملک کی خدمت کی، تو وہیں آپ وظیفہ یاب ہونے کے بعد بھی قوم و ملت کی برابر مل کر جھل کر کام کرتے رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں۔ آپ کا ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا مشن رہا، چونکہ ہمارے اس ملک میں اور خاص طور پر ہمارے اس شہر میں مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں۔ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اتحاد کے ساتھ مل جھل کر ایک طاقت بن کر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی اس محنت میں مجاہد علی بابا صاحب بھی برابر ساتھ رہے، اور بلکہ آپ اس کے بانی ہیں اور انہوں نے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر برابر کام کیے۔ اس کی وجہ سے بہت اچھا اثر ہوا، تمام غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں بھی ایک ملاپ کا ذریعہ، آفیسرز کے اندر بھی ہوں یا دوسرے احباب ہوں، سب کے درمیان میں ایک محبت، ایک اخوت، ایک بھائی چارگی اور وطن سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملی۔ اور آپ کا چلے جانا یقیناً ایک ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس وقت ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک IAS آفیسر رہ کر جو خدمت انجام دیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح کے ایک اچھے آفیسر بن کر نکلیں۔ ایک طرف خالی IAS آفیسر بن کر ڈیوٹی کر لینا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اچھا مسلمان بن کر دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسے آفیسروں کی بڑی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ضمیر پاشا صاحب ہوں، دوسرے افسران ہوں، جو اچھے افسران ہمارے قوم کے گزرے ہیں، ان کو دیکھ کر خانہ پوری کے طور پر نام کا انتخاب کیا گیا جس طرح ضمیر پاشا صاحب کا تھا۔ ابھی اس سلسلے میں ہمارے اکرم پاشا صاحب بھی ماشاءاللہ اس وقت اچھے IAS آفیسر ہیں، قوم کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ جب آپ مائنارٹی کمیشن کے اندر رہے تو بہت ساری اسکیموں کو انہوں نے لانچ کیا، اور جس سے بہت سارے غریب بچوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک دوسری لائن میں وہ آفیسر ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے افسران کی اس وقت کمی ہے۔ ایک آفیسر کیا کر سکتا ہے؟ کئی افسران جو اس طرح کا جذبہ رکھ کر قوم کے تئیں ہمت سے آگے بڑھ کے آتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے خود کا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ جی صاحب، اس سے پہلے چونکہ جس وقت صدا اتحاد کا آغاز کیا گیا تھا اس میں ضمیر پاشا صاحب کا ایک اہم رول رہا شروع سے، تو اس کی خانہ پوری کے طور پر جو نئے تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں سے کسی کا انتخاب کر کے شامل کرنے کا منصوبہ ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ کام ادھورا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر بہت سے محنتیں ہوئی ہیں، بہت وقت دیا گیا ہے، بہت سے قربانیاں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھ کر کے لوگوں کو گلے لگایا ہوا کام ہے، تو اس کام کو ایسے چھوڑا نہیں جاتا۔ انشاءاللہ بہت جلد بیٹھ کے ہم لوگ آپس میں طے کریں گے کہ آئندہ نوجوانوں کو ساتھ میں کیسے لے کر کے چلنا ہے اور ان کو کیا پیغام پہنچانا ہے، اور قوم کو کس راہ لے کر چلنے کی جو ذمہ داری صدا اتحاد والوں نے اٹھائی تھی اسے آئندہ بھی لے کر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ وہ سارے باتیں جو ہے آپس میں بیٹھ کے ہم لوگ طے کر لیں گے۔ آج کے اجلاس کا تعزیتی پیغام کیا ہے آپ کا؟ اب پیغام اس کو دیا جاتا ہے جو چلا جاتا ہے، جو زندہ ہے اس کے لیے کیا پیغام دے؟ ہمارے لیے تو زندہ ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا، دو چیز میرا ایسے ہیں آج بھی، یہ دو ہاتھ ہیں، ایک مرحوم انور شریف اور ابھی ہمارے ضمیر پاشا صاحب۔ ہمارے پاس بہت دکھ ہے، میں نے کہا نا کتنے نام گنواؤں، جتنے لوگ اتحاد کے لیے آئے تھے، جو اپنی خوشی سے آئے تھے، کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت جو ہے ان کا وہ ساتھ نہیں دیا۔ مرحوم ریاض الرحمن صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ایسے وقت میں، اور اس کے بعد میں مفتی اشرف علی صاحب کا معاملہ، پھر شمشیر الحق صاحب کا معاملہ، اس طرح سے انور شریف صاحب کا معاملہ، اور جو ہے ضمیر پاشا صاحب، یہ صدا اتحاد کے ایسے چہرے تھے کہ میں کیا بیان کروں۔ اب ان چہروں کے بغیر تو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اندر میں ٹوٹ چکا ہوں۔